الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، آج ہمارے سورہ بقرہ کے درس کا یہ دوسرا سبق ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ سبقاً درس کی صورت میں پڑھیں گے، اور عنقریب جلد ہی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک سیشن میں، یعنی بہت ہی شارٹ ویڈیوز میں ہم قرآن کریم آپ کو سمجھائیں، تاکہ قرآن کریم کے فہم اور سمجھ ہم سب کو نصیب ہو۔ اس لیے درس شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ قرآن کریم کی اشاعت میں ہمارے معاون اور ممد بنیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور قرآن کریم کی اشاعت میں جہاں تک حصہ آپ اپنا ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ تو آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی جو پہلا درس تھا اس میں ہم نے اس کے فضائل اور جو ہم کے متعلق اور سورہ بقرہ کی ابتدائی تعارف کے متعلق ہم نے آپ کو بتلایا تھا۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ یعنی 3 حروف سے مرکب ہے، الف لام اور میم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے جو ہے وہ حروف پڑھنے پر اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت پر جو ہے وہ نیکی ملتی ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو گویا اس کے پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں جو اس طرح کے حروف آتے ہیں، الف لام میم، حامیم، صاد، یاسین، ان حروف کا کیا مطلب ہے؟ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی 2 آراء ہیں۔ مقطعات، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ متشابہات کی ایک قسم ہے، اور متشابہات کے بارے میں علماء کرام کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو وہ ہے جو جمہور صحابہ کرام کی ہے، متقدمین اور پہلے علماء کی ہے، بڑے بڑے ائمہ کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ ان سے کیا مراد ہے اور ان کا کیا معنی ہے اور کیا ان کی میننگز ہیں، اس کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اس کا نبی اور پیغمبر ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور نبی کے مابین راز ہیں، یہ سر من اسرار اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی راز ہیں۔ تو یہ ایک ان کی رائے ہے۔ اس لیے وہ جب ان حروف کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کا معنی نہیں جانتے، اس سے کیا مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس کی کیفیت میں اور اس کی تحقیق میں یعنی نہیں پڑھتے، اس کی ٹوہ میں نہیں جاتے۔ یہ تو ایک رائے ہے۔ دوسری رائے بعد میں آنے والے علماء کی ہے، جنہوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو الف لام میم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی وساطت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے۔ یہ ان علماء کی رائے ہے جو بعد میں آئے۔ تو اگرچہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، چونکہ یہ ایک عوامی درس بھی ہے، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ جو علماء کرام کی 2 آراء ہیں، حقیقت میں یہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک لفظی اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کہ جو پہلی جماعت ہے، جو جمہور صحابہ کرام متقدمین علماء جو ہیں، جنہوں نے ان حروف مقطعات کے معنی کی نفی کی ہے کہ ہم نہیں جانتے، تو انہوں نے یقینی معنی کی نفی کی ہے کہ ہم ان کا یقینی معنی کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ اور جن علماء کرام نے، جو متاخرین ہیں، بعد کے آنے والے علماء، جنہوں نے ان کے معنی بیان کیے ہیں، تو انہوں نے یقینی معنی بیان نہیں کیے بلکہ احتمالی معنی بیان کیا ہے کہ یہ مراد
ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ قرآن کریم متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں تمہید کے طور پر یہ جملہ بیان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں ایک عربی قاعدے کے لحاظ سے ایک سوال ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ ذالک عربی زبان میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب، کیونکہ یہ کتاب اور قرآن کریم ہمارے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذالک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ علماء نے فرمایا اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن کریم اگرچہ حسن اور ظاہراً ہمارے قریب ہے، اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا عربی گرامر اور قواعد کے لحاظ سے، لیکن ذالک کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ قرآن کریم حسن اور ظاہراً اگرچہ تمہارے قریب ہے، لیکن یہ کتنی معنی خیز کتاب ہے، کتنی رفعتوں اور بلندیوں والی کتاب ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بہت کیا ہے، تمہارے اذہان سے، عقلوں سے، تمہاری سوچ سے بھی کیا ہے، بہت دور ہے۔ یعنی قرآن کریم کی عظمت، رفعت، بلندی اور اس کے مقام و مرتبہ ہم اپنی عقل سے بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ آگے فرمایا لا ریب فیہ، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو قرآن کریم میں شک کرتے ہیں، غیر مسلم اور نان مسلم جو قرآن کو نہیں مانتے تو شک کی بنا پر نہیں مانتے، وہ یہ نہیں تسلیم کرتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ اور کافر تھے، انہوں نے اسی لیے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہم یہ نہیں مانتے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، تو یہ پھر کیسے قرآن کریم ان پر جو ہے نا یہ قرآن کریم بتاتے ہیں اور یہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے بھی انکار کیا اور شک کی بنا پر۔ تو اس لیے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں تم شک نہ کرو، جس میں تم شک نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اس لیے اس میں شک نہ کرو۔ اور کچھ علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، اب جس آدمی کے مزاج میں کجی ہے، جس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، جس کی طبیعت ہی سیدھی نہیں ہے، جو سلیم الطبع شخص ہے ہی نہیں، وہ اگر قرآن کریم میں شک کرتا ہے تو ہمیں اس سے باس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو آدمی جو ہے وہ مریض ہوتا ہے یا صفرا کا مریض ہوتا ہے تو اس کو بعض دفعہ ایک ایک چیز دو نظر آتی ہیں، تو اب آگے چیز تو حقیقت میں ایک ہوتی ہے لیکن اس کو دو نظر آ رہی ہیں، تو یہ جو ہے نا اس آدمی کا قصور ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، اگر وہ بیماری ختم ہو جائے تو اس کو ریئل میں وہ چیز ایک ہی نظر آئے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، البتہ جو آدمی شک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خود مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس کا مزاج اس کے مزاج میں کجی ہے، اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے وہ قرآن میں شک کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کریم یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک سوال ہوگا کہ قرآن کریم تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں یہ کیوں فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جو متقی ہیں ان کو تو پہلے سے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرآن اگرچہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو اس سے فائدہ زیادہ پہنچتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کا معدہ ٹھیک ہو تو وہ اگر خوراک کھائے گا تو وہ خوراک اس پر اثر کرے گی، اور اگر اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنی اچھی سے اچھی خوراک کھائے وہ خوراک اس کے بدن پر اثر نہیں کرے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم سے استفادہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم سے کما حقہ فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور متقین ہیں، ورنہ تو قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بہت سارے درجات ہیں، تو جو لوگ ابھی سے متقی ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو قرآن کریم ان کے لیے بھی ہدایت ہے،
کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے ہدایت کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، پہلی 2 آیات ہیں جن کا ہم نے درس دیا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم پر چلاؤ، ہمیں ہدایت عطا فرما، اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا یا اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو تو پھر اس قرآن کو پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس ہدایت کا تم نے سوال کیا ہے تو میں نے تمہیں بتلایا کہ اس ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پورے قرآن کو پڑھو، اس میں تمہیں ہدایت ملے گی اور رہنمائی ملے گی۔ یہ قانون کی کتاب ہے اور یہ تمہاری زندگیوں میں تبدیلی لائے گی، اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام پڑھنے کو ملیں گے اور تمہاری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔